اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ربنا زدنی علما ربنا زدنی علما ربنا زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری آمین ثم آمین حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج تعلیم نشست میں کچھ ضروری اور VIP کوٹیشنز اور اقوال اور بزرگوں کی باتیں پر نظر ڈالتے ہیں جو نہایت ہی قیمتی، عمدہ اور قابل غور و فکر ہے۔ آج اس کو ہم لوگ جرح میں لیتے ہیں اور اس پر ذکر و فکر کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہم لوگوں کو اس کا فائدہ مل سکے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ روز تھکتا ہوں میں کر کر کے مرمت اپنی، روز تھکتا ہوں میں کر کر کے مرمت اپنی، روز ایک نقص نیا مجھ میں نکل آتا ہے، روز تھکتا ہوں میں کر کر کے مرمت اپنی، روز ایک نقص نیا مجھ میں نکل آتا ہے، روز ایک نقص نیا مجھ میں نکل آتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ روزانہ اپنی مرمت کرنی چاہیے اور روزانہ جو نقص نکلتا ہے ان کمیوں کو روزانہ دور کرنا چاہیے۔ ملتی ہے غم سے روح کو ایک لذت حیات، جو غم نصیب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ملتی ہے غم سے روح کو ایک لذت حیات، جو غم نصیب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ یعنی انسانی زندگی میں جو ہے غم کا اس کے روح سے بڑا ہی تعلق ہے اور بڑا ہی گہرا ناطہ ہے، اس لیے غم سے انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ جو غم والا ہے وہ بہت ہی خوش نصیب ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ غم جو ہے روحانیت کو ترقی دیتی ہے۔ جاہلوں میں عالم چپ رہتا ہے، علماء میں عارف چپ رہتا ہے اور عارفین میں عاشق چپ رہتا ہے۔ یعنی جاہلوں میں جو عالم ہوتا ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، اور عالموں میں جو عارف ہوتا ہے اللہ کو پہچاننے والا وہ خاموش رہتا ہے، اور عارفین میں بھی جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ یہ درجہ بدرجہ تصوف کی بات ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا ذکر خدا کا ذکر ہے اور ہمارے دشمنوں کا ذکر شیطان کا ذکر ہے۔ ہمارا ذکر خدا کا ذکر ہے اور ہمارے دشمنوں کا ذکر شیطان کا ذکر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اماموں کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ والوں کا ذکر کرنا دراصل اللہ کا ہی ذکر کرنا ہے، اور اسی لیے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ آج ان کی یوم شہادت بھی ہے، آج ذی الحجہ کا 7 تاریخ ہے، یعنی 7 تاریخ کو حضرت باقر علیہ السلام کی شہادت بھی ہوئی تھی، اسی لیے ان کا ذکر آ گیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اماموں کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ہوا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کو ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ مطلب اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے کچھ اچھا سوچے ہوئے ہوتا ہے اور ہم اپنے خواہش کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ ہم کو دے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ جھکا کے سر تیرے آستانے پر مجھے ہر ایک مد دعا ملا ہے، تیری گلی میں کیسے چھوڑ دوں، تیری گلی میں خدا ملا ہے، تیری گلی میں خدا ملا ہے۔ آیت نمبر 138 میں قرآن کے سورہ نساء میں آیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مخبری کرنے والا جو ہے منافق ہوتا ہے، یعنی مخبری کرنا، ادھر کی بات کو ادھر کرنا، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ لہذا منافقوں کی صفات کو نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسی ویسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے وفاداری میں اور ادب میں کوئی گستاخی ہو۔ اسی لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ واصف علی واصف صاحب نے کہا ہے کہ بے ادبی اچھی چیز نہیں ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اصل علم اللہ والے کی نگاہ سے ملتا ہے، کتابوں سے نہیں ملتا۔ یہ بھی واصف علی واصف صاحب نے کہا ہے۔
میدان جنگ میں کامیاب ہو کر شیر بننا آسان ہے، لیکن اصل شیر وہ ہے جو اپنے نفس کو خود پر حاوی نہ ہونے دے۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ یہ جو محبت کا میم ہے یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بالکل صحیح ہے، چونکہ سراپا محبت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، بنا محمد کے کوئی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں چل سکتا، حضرت علی نے فرمایا، یعنی ظلم کا نظام کبھی نہیں چل سکتا، وہ ختم ہو کے رہے گا۔ کفر کا نظام تو کچھ دن تک چل بھی سکتا ہے، مگر مولا علی فرماتے ہیں کہ ظلم کا نظام بالکل نہیں چلے گا۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ کیا بات ہے! واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ بزرگوں کا عرس منانے سے کام چلنے کو نہیں ہے، بلکہ ان کے تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ مرکز افضلیہ اس کام میں آگے ہے، اور تمام جو ہے بڑے بڑے مراکز بھی اس کام میں آگے آئیں تو بہت اچھی بات ہے، قابل مبارکباد ہے۔ نگاہ کی پاکیزگی یہ ہے کہ وہ کبھی نہیں بھٹکتی، یعنی جس کا نگاہ پاک ہو جاتا ہے وہ نہیں بھٹکتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد کے اندر استاد کی اطاعت، فرما برداری اور ادب و احترام کا جذبہ کار فرما ہو۔ جب تک شاگرد استاد کی بات پر عمل نہیں کرے گا وہ علم نہیں سیکھ سکتا۔ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سبمیشن اور ڈیڈیکیشن جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اپنے استاد اور ٹیچر کی ادب و احترام بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں آج کے زمانے میں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا اس کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے یہ بزرگ جو ہیں ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان قابل غور اور جو ہے کنسیڈر کرنے کے لائق ہے، سوچنا چاہیے، اور یہ بات سب کو سمجھانا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد کے اندر استاد کی اطاعت بھی ہو، فرما برداری بھی ہو، ادب و احترام کا جذبہ ہو۔ یہ ادب و احترام جہاں ختم ہوا تو استاد سے شاگرد کا جو تعلق ہے وہ کٹ جائے گا اور اس کو فیض یابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ بہت نایاب ہو گیا ہے، نہ تو استاد رہے نہ شاگرد شاگرد رہے، اور استاد اگر اس لائق ہے بھی ہیں تو شاگرد جو ہیں بہت ہی بے ادب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے استادوں سے بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے گئے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے سوچا کہ حضور داتا صاحب کا اتنا تصرف ہے، اتنا فیض ہے لاہور سے، پر برائی کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ جب دعا مانگ کر آپ واپس جانے لگے تو ایک مجذوب برآمدے کے پرڑے کو زور زور سے ہلا رہا تھا اور کہا رہا تھا کہ اگر برے نہ ہوں اس جہان میں تو اچھوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو حضور خواجہ صاحب کو جواب مل گیا کہ اس لیے داتا صاحب برائی کو ختم نہیں کر رہے۔ مطلب داتا صاحب برائی کیا ختم کریں گے؟ برائی کا بھی رہنا ضروری ہے اور اچھائی کا بھی رہنا ضروری ہے، یہ نظام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایسی جنت بھی ہے جس میں نہ تو کوئی حور یا محل ہے، نہ باغ بہار، نہ شہد کی نہریں ہیں اور نہ دودھ کی جھرنے ہیں، وہاں صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھ لینے کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کئی چہرے اس روز بارونق اور تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے نور اور خوبصورتی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ پیج نمبر 39 سر الاسرار سورہ قیامت 75 آیت نمبر 22-23 میں اس کا حوالہ اور ذکر ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار بھی ہوگا اور بہت سارے لوگ اللہ کے دیدار والے بھی ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ روز ازل اللہ نے الست بربکم فرما کر ارواح کو ایسا مست بنا دیا کہ دنیا میں بھی حالت سما کے وقت اس کیفیت کے احساس سے مست ہو جاتی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ الستو بربکم کی جو آواز تھی وہ ایک سما کی کیفیت پیدا کر گئی تھی اس وقت ارواح کو. وہی کیفیت جب سما میں ملتا ہے روحوں کو تو لوگ مست ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سما میں یہ کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے. مولانا رومی کے مرشد شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناقص شیوخ پائے جاتے ہیں. تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو. ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تم سے تابعداری اور تعریف اور توصیف کا تقاضا کرے گا، بلکہ اس کی برعکس وہ تمہیں تمہارے اصل اور حقیقی شخصیت سے متعارف کروائے گا. سچے اور کامل مرشد تو کسی شیشے کے مانند شفاف ہوتے ہیں تاکہ خدا کا نور ان میں سے کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچ سکے. یہ مولانا روم کے پیر و مرشد شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد اور سچے کاملین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آدمی 4 قسم کے ہیں: کریم، سخی، لئیم اور بخیل. کریم وہ ہے جو خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے، سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اور لئیم وہ ہے جو خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے، اور بخیل وہ ہے جو خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے. محق الفقر صفحہ نمبر 365 میں 4 قسم کے آدمیوں کی بات کہی گئی ہے. یہ صفتیں آدمی کے اندر پائی جاتی ہے. ان چیزوں کو پہچاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور اپنے اندر سے یہ صفتیں باہر کرنی چاہیے. حوالوں والے حوالے ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چرواہے جیسے محبت اور شوق میں غرق، کفر و شرک و بدعت، فتنوں سے بے پرواہ، منزلوں پہ تہ شوق، اشک کمند ڈال کر صاحب کتاب نبی کو بھی حیرت کا مجسمہ بنا دیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. میں نے کتابوں والے اور حوالے والے حوالے ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اور تلفظ کے ہیر پھیر میں پھنسے رہ جاتے ہیں، لیکن محبت و شوق والے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس چرواہے کی طرح جو ہے اللہ سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں اور منزل وصال میں پہنچ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ صوفیہ جو ہے علماء سے آگے نکل جاتے ہیں اور علماء ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا شکایت اور غیبت اور چغلی کرتے رہ جاتے ہیں اور حیرت میں تکتے رہ جاتے ہیں. لیکن صوفیہ اپنے اللہ کے تعلق اور عشق و محبت سے آگے بڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کیونکہ صوفیوں کا معاملہ تعلق باللہ سے ہوتا ہے اور علماء کا معاملہ جو ہے صرف علم اور عقل سے ہوتا ہے. جب خون کے رشتے دغا دینے لگے تو سمجھ لو کہ روح کے رشتے تیری راہ دیکھ رہے ہیں، اور روح کا رشتہ اللہ اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتا. یعنی روح کا رشتہ پیدا کرنا چاہیے اور اصل رشتہ وہی ہے. محبت انسان کو غنی بناتی ہے اور نفرت بخیل اور حاسد. نفرت صفت ابلیس ہے جبکہ محبت شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. محبت انسان کو کیا بناتی ہے؟ غنی بناتی ہے. اور نفرت انسان کو بخیل بھی بناتی ہے اور حاسدین بھی بنا دیتی ہے، مطلب حسد کرنے والا بنا دیتا ہے. اور نفرت کیا ہے؟ صفت ابلیس ہے اور محبت شان محمدی ہے. صفت محمدی اور شان محمدی کو پہچاننا چاہیے. اور محمد کی پہچان کیا ہے اس پر بھی ہم نے پہلے گفتگو کیا ہے. ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے اور سمجھیے تاکہ پتہ چلے کہ محمد کی پہچان کیا ہے اور صفت محمدی کیا ہے. کرتا نہیں ہوں بیعت میں دست یزید پر، رہتا ہوں روز ایک نئی کربلا میں یزید وقت سے ہے میری جنگ برملا. کس نے کہا کہ ختم ہو گئی ہے کربلا؟ کربلا ختم نہیں ہوتی بلکہ چلتی رہتی ہے. شیخ صف الدین یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ طریقت میں جو شخص اپنی رائے پر قناعت کرے گا اور تنہائی کو ترجیح دے گا وہ ایک بت پرست کی طرح اور مغرور ہے. مکتوبات صدی مکتوبات نمبر 7 میں یہ مل جائے گا آپ کو. مطلب یہ ہوا کہ طریقت میں جو شخص اپنی رائے پر قناعت کرے گا اور تنہائی کو اختیار کرے گا وہ بت پرست بھی ہے اور مغرور بھی ہے. مطلب صاف ہے کہ طریقت میں اپنی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تنہائی اختیار کرنا درست نہیں ہے،
بلکہ کسی کاملین کے ساتھ بیٹھ کر کے ان سے رشد ہدایت حاصل کرنا ہے، ان کی رہنمائی میں چلنا ہے، تبھی آپ صحیح راستے پہ چل سکتے ہیں، ورنہ یا تو آپ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے یا مغرور ہو جائیں گے اور راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ انہی چیزوں میں پھنس کر اپنی پوری زندگی اور اپنا پورا دین اور دنیا برباد کر دیتے ہیں، اور کسی راہبر اور کسی رہنما کے رہنمائی میں نہیں چلتے، خود رہنما بن بیٹھتے ہیں اور شیطان کے چھلاوے میں آ کر کے اپنی ساری دین دنیا کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو جو حقیقی زندہ ہے اس سے تعلق پیدا کرو۔ صوفیاء اہل محبت ہوتے ہیں، اہل درد ہوتے ہیں، وہ آپ کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، وہ آپ کے باطن کو دیکھتے ہیں، اور آپ کے عیب دیکھ کر آپ سے نفرت نہیں کرتے، توڑنے کی بجائے جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ میرا ہمیشہ سے یقین رہا ہے کہ انسان اچانک نہیں مرتا بلکہ تنہا تھوڑا تھوڑا مرتا ہے۔ جب اس کو کوئی دوست چلا جائے تو وہ تھوڑا سا مر جاتا ہے، جب اس کا کوئی پیار اسے چھوڑ جاتا ہے تو تھوڑا سا اور مر جاتا ہے، یوں جب اس کا کوئی خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ تھوڑا سا اور مر جاتا ہے، پھر آخر میں ان سب مرے ہوئے ٹکڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے موت آتی ہے اور وہ ان سب کو سمیٹ کر لے جاتی ہے۔ یہ جملے خلیل جبران صاحب کے ہیں، لیکن بڑے عمدہ جملے ہیں جو مرنے کی کیفیت کو بتاتا ہے، جو حقیقت بھی ہے۔ لیکن صوفیاء کرام کے ہاں موت سے پہلے مرنا ہے اور ان تمام خواہشات سے خود بخود نکل آنا ہے، تاکہ یہ چیزیں جو ہے خود بخود زندگی میں ہی ختم ہو جائے، تمام چیزیں زندگی میں ہی جو ہے دل سے نکل جائیں، تاکہ پھر اس کو مرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو، چونکہ وہ ان کیفیت سے گزر چکا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ صرف الدین یحییٰ منیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے اس غلط فہمی یعنی بے مرشد کے راہ چلنا کو یوں دفع کیا ہے اور کہا ہے کہ صرف تصوف وغیرہ کی کتاب دیکھ کر منزل طے نہیں ہو سکتی۔ ایسا قاعدہ نہیں رہا ہے، یہ خیال ایسا ہے جیسے مردہ شخص سے کوئی آدمی تعلیم تربیت چاہے۔ اس کا حاصل یہی ہوگا کہ دل اور مردہ ہو جائے گا۔ دنیا کا نظام یہ ہے کہ متعلمان علماء کی اقتداء کریں اور پیغمبروں کی مطابقت کریں، مریدان پیران صادق کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تاکہ نجات کی صورت نکلے۔ یہ مکتوبات صدی میں مکتوب نمبر 7 میں یہ بھی درج ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صرف کتابوں سے کام نہیں چلتا بلکہ مرشدان جو ہیں باحیات ان سے رابطہ رکھنا چاہیے، ان سے تعلق رکھنا چاہیے۔ گرچہ بعض کتب میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس کو کوئی پیر نہیں ملتا ہو اس کے لیے حضرت داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بڑا مفید ہوتا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا۔ پھر یہی مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہیں پر لکھا کہ جب کوئی کاملین نہیں ہو، بزرگوں کا زمانہ نہیں ہے، تو بزرگوں کی کتابوں سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ وہ الگ معنوں میں استعمال ہوا، لیکن ان کا یہ کہنا ہوا کہ اس راستے کو مکمل ترین طریقے سے طے کرنے کے لیے ضرور کامل مرشد کو ڈھونڈنا چاہیے، چونکہ اس کے تربیت کے بغیر منزل و مقصود حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہو تو پہلے اللہ والوں سے ملو، یہی اصول ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اولیاء مرتے نہیں بلکہ مکمل وجود کے ساتھ پردہ کرتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور لوگوں کی حاجت کو پوری بھی کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اولیاء اللہ کے مرنے کے بعد ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے پر دلالت کرتی ہے اور ان سے مرادیں پورا ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کی مہربانی سے میں ہر دم حج کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے دل میں کعبہ کو دیکھتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی غم اور فکر نہیں ہے۔ یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر دم حج کرتا ہوں اور اپنے دل میں کعبہ کو میں دیکھتا ہوں، مجھے کوئی غم اور فکر نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اور اس سے یہی کنسیپٹ نکلتا ہے کہ اللہ والوں کے ہاں جو ہے حج ان کے لیے ہر دم ہے، کیونکہ ان کے دل میں ہی کعبہ دکھتا ہے۔ اور بعض اللہ والوں کی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ کعبہ بھی ان بزرگوں کا طواف کرتا ہے۔ سلوک میں استقامت ایک ایسا عمل ہے جو دکھتا نہیں بلکہ بندے کو اپنے رب سے جوڑے رکھتا ہے۔ سلوک میں استقامت ایک بہترین عمل ہے۔
ایک شخص رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کرنے لگا کہ وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کا جہنمی بناتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ وہ جھوٹ ہے، جھوٹ، یعنی جھوٹ ہی وہ عمل ہے جو زیادہ لوگوں کو جہنمی بناتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک نے بعض روایت اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جھوٹ، سب سے پہلے جھوٹ بولنا بند کرنے کے بارے میں آپ بیان فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ پہلے ایک عمل کرو کہ پہلے تم جھوٹ بولنا بند کرو، باقی عمل خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے، نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری 6472 میں درج ہے۔ یعنی 70,000 لوگ بے حساب جنت میں ایسے لوگ جائیں گے جو بالکل جھاڑ پھونک بھی نہیں کراتے ہوں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ بعض روایت میں جھاڑ پھونک اور دعا تعویذ کی بھی سند مل جاتی ہے، لیکن صحیح بخاری کے اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، بہت ہی مجبوری میں یہ کام ہو تو ہو، ورنہ جھاڑ پھونک اور دعا تعویذ سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، اور اکثر کاملین نے اس سے گریز بھی کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی موت کے بعد جو چیزیں دنیا میں چھوڑ جاتا ہے ان میں سے بہترین چیزیں 3 ہیں۔ پہلا، نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا خیر کرتی ہے۔ دوسرا، صدقہ جاریہ جس سے نفع جاری رہے، اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا، ایسا علم کہ اس کے بعد اس پر عمل کیا جاتا رہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر کوئی ایسا علم پیدا کرے جو اس کے بعد لوگ اس پر عمل کریں تو یہ بہتر ہے۔ صدقہ جاریہ میں کیا گیا ویسا کام جس سے نفع ہمیشہ ہوتا رہے، یہ بہتر ہے۔ اور نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا خیر کرے والدین کے لیے، وہ بہتر ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 241 میں درج ہے۔ گرو اپنے گر کے اندر لپٹا ہوتا ہے اور لوگ ساری زندگی گرو کو سینے پہ سجائے گھومتے رہتے ہیں۔ گرو کے گر تک ہر کسی کی دسترس نہیں ہوتی۔ گرو اپنے گر کے اندر بسا ہوتا ہے، گرو اپنے گر کے اندر بسا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے گرو کو پہچاننے کی سخت ضرورت ہے۔ تو نظر پھیرے تو طوفان زندگی، تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے۔ تو نظر پھیرے تو طوفان زندگی، تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے۔ عشق کے بغیر جسم سانس لیتی ہوئی لاش کے مانند ہے۔ یعنی اگر کوئی اس راہ میں نہیں چلے، عشق الہی اور عشق و محبت اس کے اندر نہیں ہو، رسول پاک کی محبت نہیں ہو، اللہ کا شوق نہیں ہو، تو وہ جسم سانس لیتی ہوئی ایک لاش کے مانند ہے، وہ مردہ ہے، زندہ ہو نہیں سکتا۔ عشق آب حیات ہے، جس نے پی لیا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ عشق الہی کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے۔ فنا فی اللہ کی طعم بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ حقیقی مرشد وہ دروازہ ہے جو دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کھلتا ہے۔ یعنی سچا جو مرشد ہوتا ہے وہ رسول پاک کا دروازہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے رسول پاک علم کے شہر ہیں، مولا علی علم کے دروازے ہیں، اس شہر کے دروازے ہیں، اسی طریقے سے مرشد جو ہے وہ رسول پاک کا دروازہ ہوتا ہے، لیکن سچا مرشد ہونا چاہیے۔ میں شیخ صاحب اکثر کہا کرتے تھے، میں لفظ تو جانور کی آواز کے مانند لگتا ہے، کبھی بھی میں نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ درویشی میں جہاں میں آ گئی، مطلب انا آ گئی، سمجھو وہاں سے آپ کا زوال شروع ہو گیا۔ اور درویشی کسے کہتے ہیں؟ خود ہی کو مٹا دینے والے کو ہی تو درویش کہا جاتا ہے۔ میرے شیخ صاحب عام گفتگو میں بھی میں کہنے سے اجتناب کرتے تھے اور ہمیشہ تلقین بھی فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں انا کا عنصر غالب آتا ہے، لہذا اس لفظ سے گریز کیا جانا چاہیے۔ یعنی بول چال میں بھی میں کا استعمال بزرگوں نے نہیں کیا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، میں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے الگ ہوا وہ اللہ سے الگ ہوا، جو مجھ سے الگ ہوا وہ اللہ سے الگ ہوا۔ یعنی اسی طریقے سے جو کوئی مولا علی کا
تابع ہے یا مولا علی کا نائب ہے، اس سے جو کوئی الگ ہوگا گویا اللہ بھی اس سے الگ ہو جائے گا۔ ہستی کا آئینہ کیا ہوتا ہے؟ فنا اختیار کر اگر تو بے وقوف نہیں ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت طالب دنیا والوں کے لیے ظاہر ہے، طالب مولا والوں کے لیے دیدار ہے۔ حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس نے نفس کو شکست دی اس نے دونوں جہان کو فتح کر لیا۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارنا چاہیے، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کر دینا ہے، مولانا روم نے فرمایا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں شک نہیں رہتی۔ عشق ایک رنگ کا نام ہے، عشق کا ایک ہی رنگ ہے، وہ معشوق کا رنگ ہے۔ عشق کا رنگ جیسے جیسے چڑھتا جاتا ہے وہ باقی رنگوں کو زائل کر دیتا ہے۔ عاشق کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکہ وہ معشوق کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے۔ پریم کے رنگ میں ایسی ڈوبی بن گیا ایک ہی روح۔ گدی نشینی تصوف نہیں ہے صاحب، اولیاء کی اکثریت گدی نشینی نہیں تھی۔ غوث پاک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء، کسی کے پاس بھی گدی نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں لوگ بڑے بڑے گدی کو گدا بنا کے بیٹھے ہوئے، بہت افسوس کا مقام ہے۔ آقا حسین علیہ السلام کے خلاف جن مفتیان نے فتویٰ دیا تھا وہ سب ختم نہیں ہو گئے تھے، ان کی نسل جو چلی ہے یہ فرقوں میں تبدیل کرنے والے اسی نسل میں سے ہیں۔ یہ بھی قابل غور بات ہے جس کو ہم دہرانا چاہیں گے۔ امام علیہ السلام صاحب کربلا کے خلاف جن مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا وہ سارے مفتی کیا ختم ہو گئے تھے؟ نہیں، وہ سارے مفتی نہ ختم ہوئے ہیں نہ ہوں گے، ان کی نسلیں آج بھی چل رہی ہیں، اور وہی انہی کی نسلیں آج لوگوں کو فرقوں میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ سب اسی نسل کے لوگ ہیں جو اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ بنا کے رکھ چکے ہیں، لہٰذا ان تمام باتوں کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کہہ رہا ہوں اے انسان، اے ظاہر میں ان کی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک کرنے والے اور عمل الہی میں اپنے ارادے کو شریک ٹھہرانے والے، اور اے باطن میں اپنے نفس امارہ کو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک کرنے والے، توحید و اخلاص کو اپنے قلب میں جاگزیں کر۔ یہ سن کر ایک شخص جو میرے پاس موجود تھا بولا، یہ کیا کلام ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ توحید و شرک کا امتیاز ہے اور معرفت کی ایک رمز ہے۔ یہ توحید و شرک کا امتیاز ہے اور معرفت کی ایک رمز ہے، یعنی رمز معرفت ہے۔ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ درویش ہے، صوفی ہے، فقیر ہے، یہ کیا ہے۔ یعنی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا لباس پہنو کہ جس سے لوگ تم کو نہیں پہچانے، پتہ ہی نہ چلے کہ تم کیا ہو۔ چنانچہ دادا میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا لباس بڑا ہی بہترین تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ ایسا لباس پہنے کہ بالکل کسی چیز کی نمائش نہ کرتا ہو، نہ جبہ، نہ ٹوپی، لمبا پیجامہ، نہ کوئی خاص لباس۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے بالکل میچ کھاتا ہے، لہٰذا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ درویش ہے، کہ صوفی ہے، کہ فقیر ہے یا کیا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو چھپا لینا چاہیے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے مرشد حضرت شیخ صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری دو نصیحتیں یاد رکھنا، ایک یہ کہ کسی کی برائی پر نظر نہ کرنا، دوسرے یہ کہ اپنی نگاہ میں اپنے کو اچھا نہ سمجھنا، جس کا حاصل یہ ہے کہ دوسروں پر بدبینی نہ کرو اور اپنے پر خود بینی نہ کرو، مگر اولاد اور شاگرد اور مریدین یا جس کی اصلاح سپرد ہو اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی ان کے عیوب اور نقائص کو دیکھ بھال ضروری ہے، یعنی اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور اپنی اولادوں کو اس کے نقص کو دیکھ کر کے بتانا چاہیے تاکہ اس میں سدھار پیدا ہو۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی نگاہوں میں حقیر ہوتا ہے خدا کی نظر میں باعزت ہوتا ہے، اور جو اپنی نظر میں اپنے کو اچھا سمجھتا ہے خدا کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے۔ یہ باتیں بالکل حق ہیں، بالکل حق ہیں۔ جس کا دل ذاکر ہے اس پر نفس اور شیطان قابو پا نہیں سکتا، لیکن جس کا دل واقعی میں ذاکر ہو جائے اس کی یہ بات ہے کہ نفس اور شیطان اس پر قابو نہیں پائے گا۔ لیکن آج کے زمانے میں جو لوگ اپنے آپ کو ذاکر کہتے ہیں، اور ایسا دیکھنے کو آیا ہے کہ زیادہ تر شیطان کا قبضہ انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو نام و نمود کے ذاکرین کہلاتے ہیں، یہ باتیں اس پر فٹ نہیں بیٹھتی ہیں، بلکہ جو سچے ذاکر ہیں، جن کا ذکر ہمیشہ قائم ہو چکا ہو اور جن کا رابطہ اللہ سے جڑ چکا ہو، جن کی روحانی کنیکشن ہو چکی ہو، جن کے نفس پاک ہو چکے ہوں، ان کے لیے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نفس اور شیطان قابو اس پر نہیں پا سکتا، ورنہ نفس کا بہت بڑا معاملہ ہے اور شیطان بڑے بڑے لوگوں پر قابض ہوتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ مجھے تو کافر ہونا ہی تھا، حسین کے قاتل جو مسلمان نکلے۔ مجھے تو کافر ہونا ہی تھا، حسین کے قاتل جو مسلمان نکلے، یعنی حسین کے قتل کرنے والے جتنے بھی ہوئے مسلمان ہی تھے، اسی لیے مجھے اگر کوئی کافر ہی کہہ دے تو اچھی بات ہے، کم سے کم حسین کے چاہنے والے ہم ہیں، تو کافر کہلا جائیں تو کوئی غم کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ ان کی سمجھ میں عشق بھلا آ سکے گا کیا، دل کا معاملہ جو پرکھتے ہیں عقل سے، دل کا معاملہ جو پرکھتے ہیں عقل سے۔ جب تک محبت کامل نہ ہو تصور شیخ آ ہی نہیں سکتا۔ اپنے تصور پر غور نہ کر، اپنی محبت کی اصلاح کر، رکاوٹ تیرے اندر ہے، یعنی محبت کامل ہونا ضروری ہے، اور جب محبت کامل ہوگی تو تصور خود بخود پیدا ہوگی۔ وہ لوگ جو راہ سلوک کے مسافر ہیں، اگر ان کی طلب صادق ہو تو کامل ہستی کی انتہائی عقیدت ان کو منزل تک ضرور پہنچا دیتی ہے، لیکن اگر سالک ناقص ہو تو کامل کی رہبری بھی کسی کام کی نہیں۔ اصل مرشد شوق ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو راہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں، اگر ان کی طلب صادق ہو، سچا ہو، تو کامل ہستی ان کو جو ہے انتہائی عقیدت ان کو بہت بلندی پہ پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اگر عقیدت میں ہی کھوٹ ہو اور پیر اگر کتنا بھی کامل ہو تو اس ناقص سالک کو کوئی بھی منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حقیقت ہے اور بالکل سچی بات ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے عقیدت کو صحیح کریں اور سچے مرشد سے تعلق قائم کریں تاکہ منزل و مقصود پر پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے منزل و مقصود پر پہنچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں کے صدقے طفیل وسیلے میں کامیابی و سرخروی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔